أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیا کرو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کی مدت کا ٹھیک ٹھیک شمار رکھو اور اللہ سے ڈرو. تمہارا جو پروردگار ہے انہیں گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا یقیناً اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. تو اسے کیا خبر شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کرے. سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، اس پر بات چل رہی تھی. بڑی تفصیلی آیت ہے، بہت سے احکامات ہیں طلاق کے متعلق. یہ ہر مرد و عورت عاقل و بالغ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض عین ہے. حقوق الزوجین کے بارے میں معلومات رکھنا، نکاح اور طلاق کے بارے میں معلومات رکھنا، ورنہ بہت سی غلطیاں آج ہو جاتی ہیں. اس میں جو بات آ رہی تھی کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ احکامات ہیں. اس کو اگر کوئی پھلانگتا ہے تو وہ جو ہے کسی اور کا نقصان نہیں، صرف اپنے آپ کا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے. فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. وہ کیسے کہ وہ جو ہے یعنی نہ صرف اس کو آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں. اس کے متعلق کیسی سزا دیتے ہیں کہ جو شرعی ہدایات پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، تو جب طلاق کا بھی موقع آتا ہے تو وہ تیسری طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اور جب تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر جب اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس وقت روتا پھرتا ہے. اور جب یعنی اولاد بھی ہے تو پھر اولاد کی دیکھ ریکھ، گھر کے انتظامات، دیگر بہت سی چیزیں جب اس کے اوپر آ کر پڑ جاتی ہیں، جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. لوگوں سے مسئلے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب جو ہے وہ ایسا کام کر لیا ہے، وہ اپنے آپ اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے اس نے یہ اس قسم کی حرکت کی ہے، ظالمانہ طلاق دے کر، اور صرف اس وجہ سے کہ غصے میں ہے، جہالت میں ہے اور بیوی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، انتقام لینا چاہ رہا ہے. اس طریقے سے کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کی مرضی اس میں جو ہے، یہ منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اگر طلاق دینے کی بھی نوبت آئے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ وہ رجعت کے قابل ہو، رجوع کرنے کے قابل ہو. ایسی طلاق دینا چاہیے، یعنی ایک بار یعنی صحیح الفاظ میں، صاف الفاظ میں طلاق دے کر خاموش بیٹھ جانا چاہیے. ورنہ جو ہے اگر غیظ و غضب کی حالت میں آ کر کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیں گے، منہ سے نکالنا بات شروع کر دیں گے، جیسا کہ مثلاً یعنی میرا اور تیرا نکاحی رشتہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، یا جو ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اس قسم کے کئی ایک الفاظ، غیظ و غضب کے الفاظ یہ اگر کہیں گے تو یہ طلاق رجعی باقی نہیں بچے گی، یہ طلاق بائن ہو جائے گی. اس کے بعد پھر رجوع کرنے کا اختیار بھی جو ہے اس انسان کے پاس سے سلب کر لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. یعنی جب دیکھتا ہے کہ جب پریشان ہو گیا ہے، جب جو ہے یعنی اس کے پیچھے پڑتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے یعنی شرمندہ ہوتا ہے کہ رجوع کر لوں گا میں، لیکن جب نے اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیے تھے یا جہالت میں آ کر ایک سے زیادہ بار، 2 بار، 3 بار جو ہے جب اس نے طلاق دے دی تھی تو پھر رجوع کرنے کے اختیارات بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور شفیق اور مہربان ہیں کہ کیسا ایسی حالت میں بھی اللہ نے بندوں کو بتائے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی جہالت میں اور غصے میں آ کر ایسا نہ کرنا چاہیے کہ خود ان کا نقصان ہو جائے اس میں. یعنی جو لوگ احکامات سے غافل ہیں اور جاہل ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے کم طلاق ہی نہیں ہوتی.
یہ اس لیے انہیں بس دیتے چلے جاتے ہیں، زبان سے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو رکتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑا نازک اور حساس معاملہ ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں تک اس کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضروری نہیں ہو گیا ہے تو پھر وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بالکل آخری حد ہے، اس سے پہلے بہت سے مرحلے ہیں، وہ مرحلے جو طے کرنا چاہیے انسان کو، اور سوچنا سمجھنا چاہیے کہ نبھانے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو ہے بتا دی گئی، احکامات سمجھا دیے گئے، اور مہذبانہ طریقہ اور اصول بتا دیا گیا کہ طلاق اگر دینی ہی ہو، اگر اتنی ضروری ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے دینا چاہیے، کہ ایسا دینا کہ اس کے بعد رجوع کرنے کے قابل رہیں، ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار، اس سے زیادہ نہیں دے کر ان کو اس کو جو ہے عدت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، عدت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود کو پھلانگنا چاہتا ہے، اور جو ہے جو حدود کو پھلانگتا ہے تو پھر اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اور اس کی مزید تشریح کے لیے کئی ایک احادیث آپ کو مل جائیں گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، عہد نبوی میں بھی جو ہے واقعات پیش آئے تھے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب کے تعلق سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ اے لبو بکتاب اللہ فرمایا۔ یعنی اس کے بعد پھر اور ایک واقعہ بھی جو ہے آپ کے سامنے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بھی آیا، کہ پتہ چلا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ رسول تھے، ان کے والد نے جو طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، 1000 بار انہوں نے طلاق دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے وہ عورت تو اس سے جدا ہو گئی، اس کے بعد 997 جو طلاق اس نے دی ہے وہ ظلم اور عدوان ہے، اور اگر جو ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے آخرت میں، اور چاہے تو اس کی سزا دے، لیکن بہرحال وہ 3 طلاقوں سے تو اس کی عورت اس سے جدا ہی ہو گئی۔ ایسے ہی جو ہے ابن شیبہ کے ایک واقعے میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، کہ انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ حالت حیض میں ہی جو 1 طلاق دی تھی میں نے، اگر 3 طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، تم اس وقت رجوع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تم نے 1 بار دی تھی، اس لیے رجوع کرنے کا اختیار تم کو بچا ہوا تھا۔ اگر تم 1 سے زیادہ 3 بار اگر دے دیتے تو پھر وہ اختیار تم سے چھن جاتا۔ اس طریقے سے جو ہے بہت سے صحابہ سے بھی میں نے واقعات اور جو ہے احادیث منقول ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار ایک واقعہ پیش ہوا کہ کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ اور ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے دی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے زیادتی کی ہے، 3 طلاقوں کے بعد تو وہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس نے کھلواڑ کیا ہے، وہ جو ہے جو 96 جو طلاقیں دی ہے وہ جو ہے اس کی زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوا کہ کسی نے 1000 طلاقیں دے دی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش ہوا جس میں بتایا گیا کہ 1000 طلاقیں کسی نے اپنی بیوی کو دی ہے، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، اور جو زیادہ طلاقیں اس نے دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دیگر عورتوں کے اوپر تقسیم کر دیں۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش کیا گیا جسے مجاہد نے روایت کی ہے، اور جسے ابن جریر نے اور ابو داؤد نے ذرا سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مجاہد بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہے اپنی بیوی کو، تو وہ خاموش بیٹھے رہے تھوڑی دیر، اس کے بعد فرمایا کہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور آ کر ابن عباس کہہ کر پکارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی راستہ ہے کیا، کوئی راستہ ہے کیا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتا دی ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکلات میں سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کر دیں گے، لیکن چونکہ تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان سے دل لگی کی ہے اور ان سے نہیں ڈرا ہے تم نے، لہٰذا میں اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا اس سلسلے میں، اب جاؤ، تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی، وہ تم کو نہیں مل سکتی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ملتا ہے، جو زمخشری میں کشاف میں انہوں نے لکھا ہے، زمخشری نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس قسم کا جو واقعات اگر پیش کیے جاتے کہ کسی نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیوی کو، تو سب سے پہلے اس کو مارتے کہ تو نے گناہ کا کام کیا ہے، تو نے حرام کام کیا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو نافذ کر دیتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ ہاں اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، پہلے سزا دیتے، اس کے بعد اس کو نافذ فرماتے۔ اس طریقے سے یہ تمام احادیث اور آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ 3 بار جو طلاق دی جاتی ہے یہ انتہائی غلط، ناجائز اور حرام ہے، اور یہ نافذ بھی ہو جاتی ہے، یہ نافذ نہیں ہوتی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے طلاق کا، اس میں ذرا سی اختلافات اور ذرا سے جھگڑے، تھوڑی سی انبن ہو گئی بیوی سے تو اس کو اس سے انتقام لینے کی خاطر غصے میں آ کر جہالت میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا، جبکہ اس سے پہلے بہت سے دیگر جو چیزیں ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ نبھانے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام صورتوں پر عمل کرنے کے بعد اگر ضروری ہی ہو جائے تو پھر جیسا ایک مہذبانہ طریقہ، مسنون طریقہ جو بتا دیا گیا ہے کہ حالت طہر میں مباشرت اور صحبت کیے بغیر ایک بار صاف الفاظ میں طلاق کہہ دینا، اس کے بعد عدت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام طریقے غلط ہیں، یہ بات واضح کر دی گئی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اچھی طرح سے رہنے دو یا احسن طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو۔ گواہوں کو چاہیے کہ وہ صحیح گواہی دیں۔ یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ واضح کر دی گئی کہ جب ایسا وقت آ ہی جائے اور جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی طلاق رجعی 1 یا 2 طلاق، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے یہ ارادہ کرے اور فیصلہ کرے کہ میں اپنی بیوی کو واپس رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو اگر نبھانے کی نیت ہو تو پھر اچھی طریقے سے اس کو واپس لا لے، نہ کہ ستانے کی نیت ہو۔ کہ ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ طلاق دی، پھر سے رجوع کیا اور پھر سے طلاق دی، اس طریقے سے اس کو لٹکانا چاہتا ہے، اس کی عدت کو اور لمبی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نبھانے کی نیت ہو اور یہ فیصلہ کر لو کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزارا کر سکتے ہو تو پھر اس کو اچھی طریقے سے رجوع کر لو اور اس کو رکھ لو، اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے او فارقوہن بمعروف کہا، اس کو جو ہے احسن طریقے سے جدا کر دو، یعنی جس طریقے سے کرنا چاہیے ویسا کر دو، نہ لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ، نہ ہی اور کوئی تہمت لگا کر اس کو گھر سے نکالو، بلکہ اچھے بہترین طریقے سے جو کچھ بھی اس کا مہر وغیرہ باقی ہو وہ مہر ادا کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کچھ تحفہ دے کر اس کو وہاں سے جدا کرو، یہ جو ہے اچھا اور صحیح طریقہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور پھر فرمایا کہ رجعت کے موقع پر بھی، رجوع ہونے کے موقع پر بھی اور طلاق کے موقع پر بھی گواہوں کو رکھ لینا چاہیے، 2 گواہوں کو، یہ اچھی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، شرط میں سے نہیں ہے کہ اگر گواہ کو نہیں رکھا تھا طلاق دیتے وقت یا رجوع کرتے وقت تو نہ طلاق ہوئی نہ رجوع ہوا، بالکل نہیں، بلکہ یہ احتیاطاً ہے، احتیاطی تدبیر ہیں کہ وقت ضرورت یہ کام آتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے تو گواہوں کو لا کر بٹھایا جا سکتا ہے اور مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اس لیے یہ بہتر طریقہ ہے کہ دونوں اوقات میں 2 گواہوں کو، عادل گواہوں کو رکھ لینا چاہیے سامنے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ
اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو بتا دی گئی ہے یعنی یہ ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ جب 3 طلاقیں دے کر کوئی ان کے سامنے آیا، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ بیک وقت دینا تو ناجائز اور حرام ہے، اور بیک وقت نہیں دیے 3 طہر میں بھی اگر 3 طلاقیں دی ہے کسی نے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ امت کا اجماع ہے اس پر کہ یہ بات جو ہے بالکل طے ہے، امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں دینا یعنی ناجائز اور حرام ہے، اور یہ بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ جو انہیں بعض حضرات اس کے تعلق سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اہل تشیع ہیں اور اہل حدیث کا کچھ لوگ ہیں جو اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی عالم اور کوئی مفتی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ 3 طلاقیں چاہے 1 طہر میں دو چاہے 3 طہر میں دو، یہ جو ہے نافذ ہو جائے گی، اور اس کے نافذ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، جس میں جو ہے یعنی احادیث نبوی موجود ہیں اور عہد نبوی کے واقعات یعنی موجود ہیں کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور خلفائے راشدین نے بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ یعنی جلیل القدر صحابہ کے جو واقعات جو پیش ہوئے ہیں اس میں بھی یہی بات پیش آتی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا تھا کہ جب کسی نے 3 طلاق دے کر جو ہے آ گئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی، فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس مسئلے کا حل بہت مشکل ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے یہ کہ اس کو اگر تم نے 3 بار طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری شادی، تمہارا نکاح، تمہارا رجوع اس سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور اس کے بعد اس کے ساتھ صحبت اور مباشرت بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو پھر پہلے مرد سے وہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انتہائی تکلیف دہ راستہ ہے یہ، جو ہے ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔